ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 13۔ گاڑیوں کے شور میں وہ اس وقت ممبئی میں تھے جہاں ٹریفک کو دیکھتے ہوئے ہادی کو کوفت ہو رہی تھی، جبکہ اہان اس کی بیزاریت کو کافی انجوائے کر رہا تھا۔ ہادی آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اب روڈ کراس کر رہا تھا اور اہان بھی اس کے پیچھے تھا۔ روڈ کراس کر کے وہ ایک بلڈنگ کی طرف بڑھے تھے جو 25 منزلہ تھی۔ وہ بلڈنگ ایسے ایریا میں تھی جہاں لوگ کم پڑھے لکھے تھے۔ ہادی اندر بڑھا تو وہاں موجود ہر شخصیت کو سرے سے ہی نظر انداز کر گیا، جبکہ اہان کافی دلچسپی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ 7ویں منزل پر پہنچے اور وہاں کسی بوڑھے شخص سے ارون نامی شخص کا پتہ پوچھا تو اس نے 2 دروازے چھوڑ کر تیسرے کی طرف اشارہ کیا۔ ہادی ان کی زبان میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ چند منٹ تک انتظار کرتا رہا۔ 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد دروازہ ایک عورت نے کھولا تھا جس نے ساڑی باندھی ہوئی تھی اور حلیے سے شاید اروین کی بیوی لگ رہی تھی۔ ہمیں اروین سے ملنا ہے۔ ہادی نے سنجیدگی سے اس عورت کو دیکھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ عورت نے جانچتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ہم اروین کے دہلی والے دوست ہیں۔ میرا نام راہل ہے اور یہ پرتھوی ہے۔ ہادی کے بولنے پر وہ عورت اندر بڑھ گئی تھی اور انہیں بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ سامنے ہی چھوٹے سے ہال میں لکڑی کے صوفے پر ان کو بٹھا کر وہ وہاں موجود 2 کمروں میں سے ایک میں گم ہو گئی تھی۔ ہاں نے ہادی کے کان کے قریب دھیمی آواز میں سرگوشی کی تھی۔ ہادی نے اسے گھورا۔ تمام راستے تمہیں سمجھاتے آئے ہوں کہ میرا نام راہل ہے، یہاں تو تم اسی نام سے بلاؤ گے۔ اس کے بعد پر اہان نے اپنی 32 دانتوں کی نمائش کرنا ضروری سمجھا تھا۔ سوری سر، نہیں راہل۔ اہان اس کی گھوری پر جلدی سے بات پلٹ گیا تھا۔ ویلکم مسٹر راہل۔ چھوٹے سے ہال میں اچانک ایک 30 سالہ شخص کی آواز گونجی تھی۔ اہان نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سانولے رنگ کا مرد منہ میں پان دبائے، سرخ لبوں پر مسکراہٹ سجائے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اہان کو وہ شخص کافی ناگوار گزرا تھا، جبکہ ہادی سنجیدگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکرایا تھا۔ تھینکس اروین، کیسے ہو؟ ہادی کی اس قدر خوش دلی پر اہان اسے گھورنے لگا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ، اتنی دیر بعد چکر لگایا، اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ اروین نامی شخص کی خوش دلی عروج پر تھی، جبکہ اہان ہوانکوں کی طرح ہادی کو مسکراتے اور نرمی سے بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، تم بتاؤ۔ رادھا، جلدی سے میرے دوست کے لیے چائے بناؤ، تب تک ہم کمرے میں ہیں۔ اروین اپنی بیوی سے بولا جو دروازے کی اوٹ میں چھپی شاید ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اروین کی آواز پر وہ ہال میں موجود کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ ہادی اور اہان اروین کے ساتھ کمرے کے اندر چلے گئے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے اروین نے دروازہ لاک کر دیا۔ اہان نے اسے گھورا تھا۔ اگر تم نے ہم پر بری نظر رکھی تو یہ سوچ لینا کہ راہل تمہیں جان سے مار دے گا۔ اہان کی بات پر ہادی نے اسے گھورا، جبکہ اروین نے بمشکل اپنا کہا ضبط کیا تھا۔ او بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے تم پر بری نظر رکھنے کی؟ ویسے بھی سر کا آرڈر تھا کہ تم دونوں کو ایک دن یہاں سٹے کروانا ہے، تو اسی لیے اندر لے آیا۔ اروین مسکراتے ہوئے بولا اور بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ آفیسر شمروز نام ہے میرا، یاد رکھنا۔ اروین نامی شخص اہان کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا تو اہان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو مسکراتے ہوئے بیڈ کو تھوڑا سا ہٹا کر دیوار کے نیچے سے دیکھ رہا تھا۔ سر، یہ بندہ مجھے قابل اعتبار نہیں لگتا، چلیں یہاں سے، ہم خود اس دجالی فتنے ایاز عرف کوبرا کو ڈھونڈ لیں گے۔ اہان ہادی کے قریب دھیمی آواز میں بولا تو ہادی نے اسے گھورا۔ یہ ISI کے سینئر آفیسر ہیں جو یہاں مشن پر ہیں پچھلے 5 سال سے۔ جلد ہی انشاءاللہ اپنا کام مکمل کر کے وہ اپنے وطن واپس پاکستان آ جائیں گے۔ اور یہ اعتبار کی بات تو وہ تو میں تم پر بالکل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی تم میرے ساتھ ہو۔ اب آواز نہ نکالنا کیونکہ کیمرہ ہو سکتا ہے یہاں۔ سر، کوئی کیمرہ نہیں ہے یہاں، میں نے داخل ہوتے ہی اپنی ڈیوائس اسکین کر لیا تھا۔ اہان نے فخریہ انداز میں اپنے کالر جھاڑے تو ہادی نے دانت پیسے تھے۔ باہر جو عورت موجود ہے وہ راک کی ایجنٹ ہے، تو اس لحاظ سے ہی یہ بات کرو تم اب۔ ہادی کی معلومات پر اس کا منہ کھلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، شمروز نے دیوار کو ٹچ کر کے ایک کوڈ جو وہاں موجود بٹن تھے پر دبایا تو ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا تھا جو غالباً ایک سرنگ کو جاتا تھا۔ رات کو 1 بجے تم دونوں اس سرنگ سے ایک کمرے تک پہنچو گے جہاں ڈیوس نامی بندہ تم لوگوں کو کوبرا کے متعلق ساری معلومات دے گا اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بتائے گا۔ شمروز کی دھیمی آواز پر ہادی نے اپنا سر اسپات میں ہلایا، جبکہ اہان منہ کھولے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اروین جی، چائے تیار ہے، رادھا کی آواز پر وہ مسکرایا تھا۔ آ رہے ہیں ہم، اروین نے جواب دیا اور ہادی کو دیکھنے لگا۔ ہادی نے اس کے لبوں کو دیکھا جو غالباً کچھ بول رہا تھا۔ ہادی نے سمجھ کر اپنا سر اسپات میں ہلایا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ اگر چائے پینے کا سوچا بھی تو جان لے لوں گا تمہاری، ہادی اہان کے کان کے قریب دھیمی مگر سخت آواز میں بولا تو اہان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن جلد ہی اس کی تیز نظروں کو دیکھتے ہوئے اپنا سر اسپات میں ہلا گیا۔ چائے کو ٹیبل پر دیکھ کر ہادی براہ راست رادھا سے مخاطب ہوا۔ بھابھی، کیا مجھے ایک برتن ملے گا چائے ٹھنڈی کرنے کے لیے؟ وہ کیا ہے نا، میں ٹھنڈی چائے پیتا ہوں۔ ہادی کی بات پر وہ کچن کی طرف گئی تو اہان جلدی سے کچھ اس طرح سے ٹیبل کو ٹھوکر لگا کر آگے بڑھا۔
کہ ساری چائے ٹیبل پر نقش و نگار بنا گئی تھی جبکہ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ سوری یار، وہ کارپیٹ میں پاؤں اٹک گیا تھا۔ آہان نے چہرے پر مصنوعی شرمندگی کا تاثر سرایا اور رادھا کو دیکھا جو مسکرا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ ارے نہیں بھابھی، اب رات کا کھانا بنائیں گی ہم لوگ، کیونکہ صبح جلدی ہمیں ایک انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ ہادی کی ایکٹنگ پر آہان غش کھا کر گر رہ گیا تھا، جبکہ شمروز چہرے پر ہنوز مسکراہٹ سجائے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ رادھا مسکراتے ہوئے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی، جبکہ ہادی اور آہان شمروز کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف آرام کے گھر سے چلے گئے تھے۔ بی جے آئی ایم گیٹنگ بور یار، چلے کوئی مووی دیکھتے ہیں۔ حمین آئرہ کو ڈھونڈتے ہوئے آصفہ کے کمرے میں آیا تھا، جہاں آئرہ آصفہ کو میڈیسن کھلا کر لٹا رہی تھی۔ آئرہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہنی، میری ڈیوٹی آف ہے آج ہاسپٹل سے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی مووی دیکھوں گی۔ آئرہ حمین کو گھورتے ہوئے بولی۔ حمین منہ بناتے ہوئے آصفہ کے پاس بیٹھ گیا۔ بڑی ماں، دیکھ لیں اپنی لاڈلی کو، یہ میری بات بالکل بھی نہیں مانتی ہے۔ حمین کے بچوں کی طرح شکایت لگانے پر آئرہ مسکرائی تھی۔ وہ تمہیں سن نہیں سکتی ہنی۔ آئرہ کی آواز پر وہ لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کر کیا تھا۔ بی جے، وہ مجھے سن سکتی ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ وہ مجھے محسوس کرتی ہیں۔ حمین کی بات پر آئرہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، جو مسلسل آصفہ شاہ کے چہرے پر اپنی نگاہوں کو مرکوز کیے ہوئے تھا۔ تم پاگل ہو ہنی، وہ بس اپنی سانسیں پوری کر رہی ہیں۔ آئرہ کی بات پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ بی جے، خدا کا واسطہ ہے، اتنے ہی الفاظ منہ سے نکالیں جن کا وزن آپ بعد میں بھی اٹھا سکیں۔ حمین کی بات پر وہ نفی میں تلخی سے مسکرائی تھی۔ باپ کھویا میں نے تمہاری بڑی ماں کی وجہ سے۔ کیا تھا اگر یہ اس دن میرے پاپا کو وہاں زبردستی نہ بھیجتی، لیکن نہیں، ان کو اپنی اس بیٹی کی فکر تھی جس کو وہ کھو چکی تھی۔ ان کی بیجا ضد نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہنی۔ آئرہ غصے کی زیادتی سے چینخ کر بولی تو حمین نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ بی جے، قسمت کا الزام آپ میری بڑی ماں کو نہیں دے سکتی۔ حیرت ہے مجھے آپ پر کہ پڑھی لکھی ہو کر آپ کی سوچ یہاں مفلوج ہو جاتی ہے، حمین نے تعصب سے کہا تھا، اور بنا اس کی طرف دیکھے کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ آئرہ نے آصفہ شاہ کے ساکت وجود کو دیکھا تھا۔ اب تو خوش ہو گئی ہیں نا آپ؟ آہستہ آہستہ سب رشتے مجھ سے چھین رہی ہیں آپ۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی مسز حاتب حمدان شاہ، سن لیں آپ۔ میری زندگی میں جو خسارہ آپ کی وجہ سے آیا ہے اس کی سزا میں آپ کی آخری سانس تک آپ کو دوں گی۔ آئرہ کا غصہ اب اس کے آنسوؤں کی صورت میں باہر نکلا تھا اور وہ آصفہ شاہ کے وجود کو دھندلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ آصفہ شاہ کے لبوں پہ ہلکی سے جنبش ہوئی تھی، ایک آنسو ٹوٹ کر ان کے دائیں گال پر نکل کر بے مول ہوا تھا۔ وہ لبوں سے آواز دے کر آئرہ کو اپنے پاس بلانا چاہتی تھی، لیکن بے سود۔ ان کا جسم ساکت تھا، لیکن شاید دماغ آہستہ آہستہ اپنی غنودگی توڑ کر واپس زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا، اور یہ شاید آئرہ کی توجہ ہوئی تھی کہ وہ کچھ ہی دنوں میں کافی حد تک زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اب قسمت کیا رنگ شاہ ہاؤس کو دکھانے والی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن شاید اب غم کے کالے بادل آہستہ سے معدوم ہوتے جا رہے تھے۔ مانو بیٹا، ناشتہ لگ گیا، آ جاؤ، پھر یونیورسٹی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ سب چھوٹے سے لاؤنج میں موجود کچن کے سامنے پڑے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے جب آمنہ شاہ نے شمائل کو آواز دی۔ شمائل جلدی سے سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی اور سب کو سلام کر کے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ ہادیر نے غور سے اسے دیکھا تھا، جو وائٹ کلر کی جینز کے ٹراؤزر پر بلیک کرتا پہنے، بالوں کو حجاب میں قید کیے، میک اپ سے بے نیاز بھی اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہادیر کو ناشتے کی پلیٹ پر جھکے دیکھا۔ اچھا اماں سائیں، ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ میرا پہلا لیکچر بہت اہم ہے اور میں مس نہیں کرنا چاہتا۔ ہادیر کی نرم آواز پر شمائل نے جلدی سے اپنا جوس ختم کیا اور علی شاہ اور آمنہ شاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں چلتی ہوں اماں سائیں، شمائل مسکراتے ہوئے بولی تو دونوں نے اسے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے یونیورسٹی کے لیے رخصت کیا۔ تمہیں کتنی بار یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ فرنٹ سیٹ پر صرف اماں سائیں اور بابا سائیں ہی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ شمائل جلدی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی تو ہادیر نے اسے گھورتے ہوئے ٹوکا تھا۔ شمائل منہ بسورتے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھ بھائی، ویسے بندہ کبھی پیار سے بھی بات کر لیتا ہے، آپ تو ہر وقت جیسے آگ منہ میں رکھتے ہیں۔ شمائل پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولے تو ہادیر نے اسے گھورا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلتی ہے ویسے؟ میں تو بہت کم بولتی ہوں ہاتھ بھائی، آپ کو زیادہ سنائی دیتا ہے بس۔ شمائل مسکراتے ہوئے بولی تو ہادیر نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ یونیورسٹی کی پارکنگ میں گاڑی روک کر وہ شمائل کے آگے آگے یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ شمائل منہ کھولے ساری یونیورسٹی کو دیکھنے لگی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹس اتنی نازیبا حرکتیں کر رہے تھے کہ شمائل نے بے ساختہ استغفراللہ کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی 2 قدم ہی وہ بڑی تھی جب ہادیر کے پلٹنے پر وہ اس سے ٹکرائی تھی۔ ہائے ماما، مر گئی، شمائل اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولی، لیکن جیسے اس کی نظر سامنے کھڑے ہادیر پر پڑی وہ اسے گھورنے لگی۔ کوئی خاص بیماری ہے آپ کو جو ہر وقت میرے سامنے آتے رہتے ہیں؟ شمائل کی بات پر ہادیر نے جواب میں اسے تیز نظروں سے گھورا تھا۔ اندھوں کی طرح کیوں چل رہی تھی تم؟ اندھوں کی طرح تو نہیں چل رہی تھی میں، یہاں کے اسٹوڈنٹس کی حرکتوں نے میری آنکھوں کو بند کر دیا ہے۔
اس کے معصومانہ جواز پر حاضر کے لبوں پر مسکراہٹ کی جھلک آ کر غائب ہوئی تھی۔ یہاں یہ حرکتیں عام ہیں شمائل شاہ، تو کیا ہر وقت آنکھوں کو بند کر کے چلو گی؟ حاضر کی بات پر اس نے منہ بسورا تھا۔ ہاں چلوں گی آنکھیں بند کر کے۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ چلو تو میں تمہاری کلاس تک چھوڑ دوں۔ اور ہاں ایک بات اور، یہاں دوستی کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہاں کوئی قابل اعتبار شخص نہیں ہے۔ حاضر آگے بڑھتا ہوا بولا تو شمائل نے نہ سمجھی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے کہ یہاں؟ نہیں۔ حاضر کے لفظ جواب پر شمائل نے حیرانگی سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاتھ بھائی، آپ انسان ہیں نا، یا کسی بالی ووڈ کے مووی کی طرح آپ ویمپ ہے جسے دوستوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی؟ شمائل نے جس انداز میں پوچھا تھا حاضر کا دل کہا لگانے کو کیا تھا۔ ہاں ویمپ ہی ہوں میں، لیکن میں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ حاضر اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر مزے سے بولا۔ اس سے پہلے شمائل کو جواب دیتے حاضر ایک کلاس کے سامنے رکا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے اتر جانے کا کہنے لگا۔ یہ تمہاری کلاس ہے اور کوئی بھی مسئلہ ہوا تو یہاں سے بائیں طرف 3rd فلور کی چوتھے کمرے میں موجود ہوں، تم مجھے بتا سکتی ہو۔ اب میں چلتا ہوں، میری کلاس کا وقت ہو چکا ہے۔ حاضر یہ بول کر وہاں سے جا چکا تھا جبکہ شمائل مسکراتے ہوئے کلاس کے اندر چلی گئی تھی۔ ماضی: حاتب، اللہ کا واسطہ مجھے بتا دو کہ تم نے عائرہ کا اسکول بیگ کہاں رکھا ہے؟ آصفیٰ نے حاتب کو التجائیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کیا معلوم اس کے بیگ کا، میں تو ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی گھر آیا ہوں۔ حاتب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا کر آصفیٰ کو جواب دیا تھا۔ حاتب حمدان شاہ، میں تمہاری نس نس سے واقف ہوں۔ تم نے عائرہ کا اسکول بیگ چھپایا تاکہ تم مجھ سے بدلہ لے سکو۔ آصفیٰ دانت پیستے ہوئے بولی۔ یار کیوں مجھ معصوم پر الزام لگا رہی ہو، اور کس بات کا بدلہ لوں گا میں تم سے؟ حاتب معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔ تمہارے ساتھ ڈیٹ پر نہ جانے کا بدلہ۔ تم جانتے ہو میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کتنی حساس ہوں، اس لیے تم ایسی حرکتیں کرتے ہوں۔ اس کے ٹھیک اندازے پر حاتب نے بمشکل اپنا قہقہا کنٹرول کیا اور بولا۔ تو پھر آج کی رات ڈیٹ پکی سمجھو۔ حاتب تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں اس حالت میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ آصفیٰ روحانسی ہو کر بولی تو حاتب بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے اپنے حصار میں لے کر بولا۔ آزی، تم چاہے جتنے بھی بہانے بناؤ، بل بھی ہمیشہ کی طرح تم ہی دو گی، اور ہم ڈیٹ پر بھی جا رہے ہیں۔ حاتب کے بول کر جیسے ہی پیچھے ہٹا آصفیٰ نے اسے گھورا۔ میری جان ایسے نہ دیکھو، ورنہ آتے ہوئے آئس کریم بھی تم اپنے پیسے سے کھلاؤ گی۔ حاتب، تم دنیا کے پہلے اور آخری کنجوس مرد ہو جو اپنی بیوی کے ڈنر کے پیسے بھی اپنی جیب سے نہیں دیتے۔ آزی میری جان، اسے کنجوس ہونا نہیں بلکہ سمجھدار ہونا کہتے ہیں، کیونکہ میں ان مردوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو بیوی بیچاری کو باہر لے جاتے ہیں اور مرحبت کے مارے بیٹے کو ٹپ بھی دے کر آتے ہیں۔ آصفیٰ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ حاتب حمدان شاہ اس دنیا کا سب سے سمجھدار انسان ہے، کیونکہ وہ بیوی کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بنتا ہے۔ حاتب نے اس کی بات درمیان میں ہی سے اچک کر مکمل کی تو آصفیٰ نے بے ساختہ مسکرائی اور اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بھائی ٹھیک کہتے ہیں، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ آصفیٰ یہ بول کر کمرے سے جانے لگی جب حاتب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اور میرا یقین مانو، میں اپنے آنے والے بچوں کو حادث سے زیادہ بگاڑنے والا ہوں۔ آصفیٰ جو کسی رومانوی جملے کی توقع کر رہی تھی، اس نے حاتب کا دھکا دیا اور مصنوعی غصے سے بولی۔ میں ابھی جا کر بابا سے آپ کی شکایت کرتی ہوں۔ آصفیٰ یہ بول کر وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ حاتب اس کے پیچھے بھاگا تھا، کیونکہ کچھ بھی تھا عربی و حمدان شاہ کے جوتے اس کا سائز نہیں بھولا تھا۔ حال ماضی کی دھندلی یادوں سے لڑتے لڑتے وہ اپنا ضبط کو کھو رہا تھا۔ دھندلے عکس اس کی آنسوؤں اور درد میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ سر تھام کر چیخنا چلانا شروع کر چکا تھا اور آوازیں اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہی تھی، جبکہ عکس اس کے ذہن میں بالکل دھندلے تھے۔ اس کی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا جبکہ آنسوؤں سے تو چہرے سے وہ اب غنودگی میں جا رہا تھا۔ وقت مسلسل اس کی اذیت پر مسکرا رہا تھا جبکہ قسمت اب دور کھڑی وقت پر کہے لگا رہی تھی، کیونکہ وقت اب شاید پلڑا اس بار قسمت کا بھاری ہونے والا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ہادی کو گئے ہوئے، لیکن نہ ہی اس کی کال آئی تھی اور نہ ہی کوئی انفارمیشن آئی تھی۔ آیا آصفیٰ کی بدلتی حالت اور حمین کی بات کے بعد اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ وہ آصفیٰ کو بس خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ آج چھٹی ہونے کی وجہ سے لان میں بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی جو ذرا سی ہوا پر مسکرا کر جھوم رہے تھے۔ ماضی کی یادوں نے اس کے گرد حصار کھینچا تو وہ سختی سے آنکھوں کو موند کر اپنے آنسوؤں کو روک گئی تھی۔ بابا، ماما کہاں ہیں؟ اور بیبی کدھر ہے جو آپ لینے گئے تھے؟ حاتب حمدان شاہ جیسے ہی ہاسپٹل سے گھر آیا تھا، سامنے لاؤنج میں ہی 6 سالہ عائرہ جو شال کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، اسے دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف آئی تھی اور معصومیت سے بولی تھی۔ اس کا یہ سوال پچھلے 1 ہفتے سے حاتب حمدان شاہ کے دل پر خنجر کی طرح وار کر رہا تھا۔ حاتب نے بمشکل نم آنکھوں سے مسکرا کر عائرہ کو دیکھا تھا۔ تسلی کے الفاظ تو اس کے پاس بھی نہیں تھے، لیکن اسے مضبوط ظاہر کرنا تھا خود کو اپنی بیٹی کے لیے۔ آپ کی ماما کل گھر واپس آ جائیں گی، حاتب نے عائرہ کی پیشانی پر چھپ کر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔
اور بابا کہاں ہے؟ بابا بیبی؟ بیٹا اللہ نے بیبی دے کر واپس لے لیا، اور اب آپ بیبی کا نام نہیں لوگی، ٹھیک ہے؟ ورنہ ماما اپسیٹ ہوں گی اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حاطب ضبط کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اشال نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس نے ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا۔ اوکے بابا، گڈ گرل، چلو روم میں جا کر ماما کے لیے ویلکم کارڈ بناؤ، میں آ کر دیکھتا ہوں۔ اوکے بابا، اور آپ دیکھیے گا میرا کارڈ دے کر میری ماما جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ حاطب اس کا گال تھپ تھپا کر بولا تو وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اس کی شروع سے عادت تھی کہ وہ بات کو زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ بھائی، آصفہ کیسی ہے؟ اشال کی بھرائی آواز پر اس کا ایک آنسو ٹوٹ کر دائیں گال سے نیچے پھسلا تھا۔ وہ ٹھیک ہے ابھیشی، کل تک ڈسچارج ہو جائے گی۔ حاطب چاہ کر بھی اپنے لہجے کو مضبوط نہیں کر سکا تھا۔ اشال آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو اسے دیکھنے سے مکمل گریز برت رہا تھا۔ اور آپ کیسے ہیں؟ کیسا ہو سکتا ہے وہ باپ عشی جس نے اپنی بیٹی کو دیکھے اور محسوس کیے بغیر ہی کھو دیا ہو؟ ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اسے، اور وہ دنیا میں گم ہو گئی۔ میں اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکا عشی، یہ چیز مجھے اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ میں عازق کو حوصلہ کیسے دوں گا، تسلی کے کون سے الفاظ استعمال کروں گا۔ عشی میں ہار رہا ہوں یار۔ اشار اس کے ٹوٹتے لہجے اور بکھرتے لفظوں پر بے ساختہ اس کے سینے پر سرک کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ حاطب حمدان شاہ نے اپنا ضبط کھو دیا تھا۔ وہ مضبوط تھا لیکن شاید اولاد کا دکھ ہی ایسا ہوتا ہے جو مضبوط رہنے نہیں دیتا۔ آریا جو کمرے کے دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی حاطب کو روتے دیکھ کر دوبارہ اندر جا چکی تھی۔ آرو وہ اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی جب اشال شاہ کی پریشان کن آواز نے اسے حال کی دنیا میں لا پٹخا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے آئی تھی اور لاؤنج کے دروازے کے پاس کھڑی اشال کے پاس پہنچی تھی۔ جی ماما، وہ آصفہ کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، وہ بہت تیز تیز سانس لے رہی ہے اور اشال شاہ کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب آئرہ بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں پہنچی تھی۔ بیڈ پر لیٹے ان کے ساکت وجود کو لمبے لمبے سانس لیتے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے پاس بیڈ پر آئی تھی اور ان کے دائیں ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پریشانی سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ چھوٹی ماما، جلدی سے بڑے پاپا کو کال کر دے اور ڈرائیور کو بولے گاڑی ریڈی کرے، ان کی پلس بہت سلو چل رہی ہے اور ہارٹ بیٹ بھی نارمل نہیں ہے۔ آئرہ نے جلدی سے اعظم شاہ کو کال کی تھی۔ اشال اور آئرہ ڈرائیور کی مدد سے آصفہ کو گاڑی میں پچھلے سیٹ پر لٹا کر ہاسپٹل لے گئی تھی، جہاں تھوڑی فارمیلٹی کے بعد آصفہ شاہ کو ICU میں لے جایا گیا تھا۔ اشال شاہ نے ICU کے باہر پڑے بینچ پر اپنے وجود کو جیسے ساکت کر لیا تھا، جبکہ آئرہ شاہ نم آنکھوں سے ICU کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ اپنا ماضی جینا نہیں چاہتی تھی، لیکن شاید اب کی بار قسمت اس کو بہت بڑے امتحان میں ڈالنے والی تھی۔ جیسے وہ کلاس میں داخل ہونے لگا، سامنے نئے پروفیسر کی پشت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے اسے تمیز کا مظاہرہ کرنا پڑا تھا۔ سر، میں آئی کم ان؟ حمین کی دھیمی اور اجازت طلب آواز پر ساری کلاس نے گردنیں موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ حمین شاہ، آپ آج پھر لیٹ ہیں؟ پروفیسر عقیل نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ حمین کی تو مانو 32 دانت روشن ہوئے تھے۔ پروفیسر عقیل کو تنگ کرنا تو جیسے اس کے فرائض میں شامل تھا۔ سر، آپ کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ویسے کل تو آپ کی منگنی تھی نا، تو پھر بتائیں منگنی کیسی رہی آپ کی؟ حمین کی بات پر پروفیسر عقیل نے اسے گھورا، جبکہ ساری کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں گونجنا شروع ہو چکی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ کل میری منگنی تھی؟ اوہو سر، شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے، سب کی منگنی ہوتی ہے، یہ کوئی بڑی بات بالکل بھی نہیں ہے، یہ کوئی بری بات بالکل نہیں ہے۔ ویسے بھابھی بھی ٹیچر ہیں کیا؟ حمین شاہ سے جیتنا گویا جنگ جیتنے کے مترادف تھا۔ حمین، میری کوئی منگنی نہیں ہوئی، سمجھے تم؟ سر دیکھیں آپ کا چہرہ بلش کر ہے اور آپ پھر بھی چھپا رہے ہیں، ناٹ فیئر۔ حمین نے ان کے سرخ چہرے پر چوٹ کی جو غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن مقابل کو پرواہ ہی کب تھی۔ پروفیسر عقیل کی گھوریوں کی کمال کی بے نیازی تھی اس کی طبیعت میں، یا شاید وہ ایسے ظاہر کرتا تھا۔ حمین بس کرو اور لیٹ آنے کی وجہ بتاؤ، پروفیسر عقیل نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سر، صبح آنکھ تھوڑا لیٹ کھلی تھی اور یہ رومی اور نائل کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو بتا دے کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گا۔ معصومیت کا لبادہ اوڑھنے میں شاید ہی اس کا کوئی ثانی تھا۔ اپنا ملبہ رومان اور نائل پر گرائے اب وہ مسکرایا تھا جو کہ پروفیسر عقیل کی ڈانٹ کا رخ ان دونوں کی طرف ہو گیا تھا۔ اور آخر میں وہ ہمیشہ کی طرح حمین کو وارن کر کے کلاس کے اندر آنے کی اجازت دے چکے تھے۔ حمین شہزادوں کی سے چال چلتے ہوئے رومان اور نائل کے درمیان جگہ بنا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ پروفیسر عقیل کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ تم جیسا بے غیرت اور گھٹیا دوست انسان کسی دشمن کو بھی نہ دے، رومان اور نائل نے دھیمی مگر ایک آواز میں کہا تھا۔ سیم ٹو یو کمینو، حمین نے حساب برابر کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتا، اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا تھا۔ اس نے موبائل پینٹ کی پاکٹ سے نکال کر دیکھا تو آئرہ کا میسج تھا۔ ہنی، تمہاری بڑی ماما ہاسپٹل میں ہے۔ اور حمین کا میسج پڑھتے ہی رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ رومان اور نائل کو دیکھے بغیر پروفیسر عقیل کے پاس پہنچا۔ سوری سر، مجھے ابھی جانا ہے، ایک ایمرجنسی ہے۔ حمین پروفیسر عقیل کو دیکھ کر بولا تھا اور باہر کی جانب بھاگ گیا تھا۔ یا اللہ خیر، پروفیسر عقیل نے بے ساختہ لبوں سے یہ الفاظ ادا کیے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے حمین کتنا بھی شرارتی
وہ ایسے کلاس چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے اب وہ دوبارہ کلاس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، جبکہ ان کے دماغ میں ابھی بھی حمین کا فقط چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا جب اچانک اس کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل پارکنگ میں موجود گاڑیوں میں سے ایک پر گرا۔ اس نے دونوں ہاتھ گاڑی پر رکھ کر اپنے چہرے کو گاڑی سے ٹکرانے سے بچایا تھا۔ حمین نے پلٹ کر دیکھا تو ارحم کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارحم کا پاؤں اٹکنے کی وجہ سے غالباً وہ گرا تھا۔ وہ ارحم کو اگنور کر کے جانے لگا تو ارحم دوبارہ سے اس کے سامنے آ گیا۔ حمین نے غصے سے اسے دیکھا۔ اوے ہیرو، جا کہاں رہا ہے تو؟ کچھ حساب کتاب چکانے ہیں، وہ تو پورا کرتا جا۔ ارحم ملک کی تمسخرانہ آواز پر حمین نے سختی سے لب بھینچے تھے۔ اس وقت اسے کیسے بھی کر کے ہاسپٹل پہنچنا تھا، اس لیے وہ دوبارہ سے ارحم کے بائیں سائڈ سے نکلنے لگا تو کسی نے پیچھے سے اس کی کمر میں ایک پک رسید کی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا تھا۔ حمین نے ضبط سے خود کو روکا تھا اور اٹھا اور ارحم ملک کی طرف بڑھا۔ ارحم ملک، مجھے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ حمین شانی اسے گھورا تھا، جس کے ساتھ باقی لڑکے اب دائرے کی شکل میں انہیں گھیر چکے تھے۔ آج تم جانو گے کہ ارحم ملک سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ارحم نے بول کر حمین کے دائیں گال پر زور سے ایک مکہ رسید کیا تھا اور پھر باقی لڑکوں نے بھی اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ حمین نے کافی کوشش کی خود کو چھڑانے کی، لیکن وہ اکیلا ان سب کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی بمشکل 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے جب پارکنگ میں نائل اور رومان آئے تھے۔ دونوں حمین کو پٹتا دے کر آگے بڑھے تھے اور اسے بچا کر خود ان سب کے ساتھ الجھ گئے تھے۔ اس سے پہلے مزید لڑائی بڑھتی، کچھ سیکیورٹی گارڈز نے آ کر ان کو چھڑوایا تھا۔ حمین کے سر پر کافی چوٹ آئی تھی اور منہ بھی تقریباً سوج چکا تھا۔ نائل اور رومان نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور ہاسپٹل لے گئے تھے کیونکہ وہ نیم غنودگی میں جا رہا تھا۔ اس ارحم ملک کو میں جان سے مار دوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہنی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نائل کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ قریبی ہاسپٹل سے مرہم پٹی کروانے کے بعد وہ دونوں حمین کو دیکھ رہے تھے جو لب بھینچے اپنے درد کو قابو کر رہا تھا۔ CMH چلو نائل، جلدی، حمین بمشکل بولا تو رومان اور نائل نے اسے دیکھا جو حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ نائل نے بنا تاخیر کے اس کی بات مانی تھی۔ یا اللہ، میری بڑی ماں کی حفاظت کرنا، آمین۔ حمین دل ہی دل میں دعا مانگ کر سیٹ کے پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند کیا تھا، جبکہ نائل کے ذہن میں بار بار ارحم ملک کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ رومان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، گویا ہر کوئی اپنی سوچ کو ایک دوسرے سے چھپائے ہوئے تھا۔ اندھیرے سے گزرتے ہوئے وہ آہستہ سے رینگتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ بہت مشقت سے وہ کوہنیوں کے بل نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ چوتھے فلور سے سرنگ تک کا راستہ انہیں صحیح معنوں میں سبق سکھا گیا تھا۔ سانس لینے میں بھی اب انہیں کافی دشواری ہو رہی تھی، لیکن انہیں آگے بڑھنا تھا، سب کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور سب سے بڑھ کر انسانیت کے لیے۔ ہادی پسینے سے تقریباً شرابور ہو چکا تھا، جبکہ احان کافی تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ تقریباً 25 منٹ کی مسافت کے بعد وہ ایک سرنگ میں اترے تھے جہاں اس وقت اندھیرا تھا۔ احان نے سرنگ میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہادی نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھٹک کر سرنگ کے اندر کی جانب چلا گیا، جس کا راستہ 2 گھنٹے کا تھا۔ احان نے اس کی پشت کو دیکھا اور جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سر، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے چھوڑ کر آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ مطلب میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ نہیں مطلب احان سیرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا آپ کے لیے؟ احان اس کے پیچھے جا کر ہانپتے ہوئے بولا تو ہادی نے اسے گھورا۔ تمہارے لیے یہاں رک کر مجھے وقت برباد نہیں کرنا، اور دوسری بات، تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ تم میرے لیے باقی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، سمجھے تم؟ اب خاموشی سے چلو۔ ہادی اسے گھور کر آگے بڑھا تو احان نے صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں بھائی، بس ڈاکٹر بھابھی کی اہمیت ہوگی آپ کی زندگی میں، ہم تو جیسے کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے۔ احان کی زبان کو روکنا واقعی ہادی کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ آئرہ کے ذکر پر وہ چند سیکنڈز اپنی جگہ رکا رہا تھا۔ سفید آنچل میں چمکتا اس کا گلابی چہرہ اس کے لبوں پر تبسم کو بکھیر کیا تھا۔ ڈمپلز نے اپنی جھپ دکھائی نہیں چاہی تو ہادی نے سختی سے لبوں کو پیوست کر کے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ فضول گوئی سے پرہیز کرو تم، ورنہ یہیں چھوڑ دوں گا اور واپس سے بھول جانا پھر تم۔ ہادی کی دھمکی پر احان مسکرایا تھا۔ سر، آر یو بلشنگ؟ احان کی شرارت بھری آواز پر ہادی نے اسے گھورا تھا۔ اب اگر تمہاری آواز آئی تو جو گولیاں میں نے بیگ میں رکھی ہیں کوبرا پر چلانے کے لیے، ان کا تجربہ تم پر کروں گا۔ ہادی کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ احان نہ چاہتے ہوئے بھی منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ سر، ویسے آپس کی بات ہے، رادھا اور ارپن کی شادی کیسے ہوئی؟ نہیں مطلب ایک ہندو، ایک مسلمان اور… احان کی خاموشی صرف اگلے 10 سیکنڈ کے لیے تھی، کیونکہ احان کی زبان کو روکنا شاید اس کے خود کے بس میں بھی نہیں تھا۔ ہادی کان لپیٹے اس کے آگے آگے چل رہا تھا، جبکہ احان کی بیتو کی باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آئرہ ساکت نظروں سے ICU کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں صرف حیرانی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن آنسو شاید خشک ہو چکے تھے۔ بنا پلک جھپکے وہ اپنے ارتکاز کو برقرار رکھے ہوئے تھی۔ اشال شاہ کو حازم شاہ نے سنبھالا ہوا تھا، جو مسلسل روتے ہوئے ان کے کندھے سے سر ٹکائے دعائیں کر رہی تھی، جبکہ حازم شاہ خود ضبط کے آخری مراحل میں تھے۔ حمین جیسے ہی وہاں آیا، سب کو یوں دیکھ کر پریشانی سے آگے بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ تھی شاید کہ حازم شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ سر پر لگی پٹی، جس میں سے شاید تھوڑا سا خون رس کر ظاہر ہوا تھا، اور ہاتھ پر لگی چوٹ نے انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اشال شاہ نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ حمین جلدی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ موم، ڈیڈ، بڑی ماں کیسی ہیں؟ کیا ہوا ہے ان کو؟ حمین نے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ حازم شاہ نے اس کو دیکھ کر گھورا تھا، جبکہ اشال شاہ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح دیکھ رہی تھی۔ ہنی، یہ سب کیا ہوا ہے؟ اشال شاہ کا پریشان کن انداز اس کے لیے توقع کے مطابق تھا۔ کچھ نہیں موم، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آپ بتائیں نا بڑی ماں کیسی ہیں؟ حمین نے اشال کا ہاتھ پکڑ کر امید بھری نظروں سے پوچھا تھا۔ تمہاری بڑی ماں کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔
حازم شاہ نے ضبط سے جواب دیا تھا، جبکہ حمین نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ ڈیڈ، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو پہلے ہی دماغی طور پر وہ ریکور ہو رہی تھی، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا، اور اسی ریکوری کے دوران ہی اس نے کوئی ٹینشن لی ہے جس کے باعث یہ ہوا ہے۔ حازم حمین کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ کر بولا تو حمین نے بے ساختہ عائرہ کو دیکھا۔ لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کر کے وہ اٹھا تھا اور عائرہ کو بازو سے پکڑ کر بینچ سے اٹھایا تھا۔ حازم اور اشال نے شاک کی سی کیفیت میں حمین کا سرخ چہرہ اور غصہ دیکھا تھا۔ کیا کہا ہے آپ نے میری بڑی ماں سے جو آج وہ اس حالت میں ہے؟ حمین تقریباً چیخا تھا۔ عائرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ہنی، میں نے کچھ جھوٹ بالکل نہیں بولیں گی آپ، سنا آپ نے؟ اور ویسے بھی یہ پریشانی کا دکھاوا یہاں نہ ہی کریں آپ تو بہتر ہوگا، کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ کو ان کی کتنی فکر ہے۔ دعا کریں مسز ہادے کہ میری بڑی ماں کو کچھ نہ ہو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ ہنی، حازم کی تنبیہ کرتی آواز پر وہ پلٹا تھا اور ناماکوس اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگا۔ اپنے بڑے پاپا کو کھو چکا ہوں، لیکن بڑی ماں کو کھونے کی ہمت آپ کے ہنی میں نہیں ہے۔ حمین کے آنسو اس کے رخسار بھگو گئے تھے۔ اشال نے آگے بڑھ کر اسے اپنے آغوش میں لینا چاہا تو وہ پیچھے ہو گیا اور پلٹ کر کوریڈور سے ہوتے ہوئے کسی ایک روم میں غائب ہو گیا تھا۔ حازم شاہ نے بے ساختہ عائرہ کو دیکھا تھا جو مسلسل زمین کو دیکھ رہی تھی۔ حازم شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے حمین نے پہلی اور آخری دفعہ عائرہ سے ایسے بات کی ہے، کیونکہ بعد میں وہ خود اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اسے منا لے گا۔ لیکن عائرہ کی آنکھیں اب آنسو بہانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ حازم نے اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ اپنے ضبط کے تمام مراحل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی تکلیفوں کو مقابل کے سینے میں نمی کی صورت محسوس کروا گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔